اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ تم، قوامین سختی کے ساتھ قائم رہنے والے، قوام سختی کے ساتھ قائم رہنے والے بن جاؤ، قوامین سختی کے ساتھ پختگی کے ساتھ قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ولو علی انفسکم اور اگرچہ وہ گواہی تمہارے نفسوں کے خلاف ہو، علی انفسکم خلاف، اگرچہ وہ گواہی تمہارے نفسوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اول والدین یا ماں باپ کے خلاف ہو، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیا اگر وہ شخص مالدار ہے، او فقیرا یا محتاج، فاللہ اولا بہما بس اللہ تعالیٰ ان دونوں کے زیادہ قریب ہے، اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ وہ فقیر ہے تو چلو میں اس کی رعایت رکھ کے گواہی اس کے حق میں دے دوں، نہیں، گواہی انصاف کے ساتھ دینی، گڑبڑ نہیں کرنی۔ فلا تتبعوا الہوی بس نہ پیروی کرو تم اپنی خواہشات کی، ان تعدلوا اس بات سے کہ تم عدل نہ کرو، وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم زبان کو دباؤ گے، یعنی گواہی دیتے وقت اصل بات نہیں بتاؤ گے، بات چھپا دو گے، او تعرضوا یا اعراض کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی کان ہے، بما تعملون خبیرا جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار۔ یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان کا صرف دعویٰ کرتے ہو، آمنو حقیقتاً ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر، نزل جو اتاری گئی، علی رسولہ نزل جو اللہ نے نازل کی اپنے رسول پر، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب الذی اور ہر اس کتاب پر ایمان لاؤ، انزل جو نازل فرمائی اللہ نے، من قبل اس سے پہلے۔ اگر اس کو مفرد لیا جائے تو والکتاب اگر مفرد ہو تو اس سے مراد تورات ہوگی، من قبل اس سے پہلے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ اور جو شخص انکار کرے گا اللہ کا، اللہ کے احکامات کا، وَمَلَائِكَتِهِ اور اللہ کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ بس تحقیق وہ گمراہ ہوا، ضَلَالًا بَعِيدًا دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر اختیار کر لیا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے، ثم دوبارہ آخر میں کفر کرنے کے بعد پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے، ثم ازدادوا کفرا بڑھتے ہی گئے، آگے ہی نکلتے گئے، لم یکن اللہ نہیں اللہ تعالی، لیغفر لہم کہ ان کو بخشے، کیونکہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ولا لیہدیہم سبیلا نہ ان کی رہنمائی کرے گا راستے کی۔ چلیں پہلے یہاں تک پڑھ لیتے ہیں پھر آگے دیکھیں گے۔ ربط لکھیے،
کچھ سبق پہلے آپ نے بشیر نامی منافق کا تذکرہ پڑھا تھا، جس میں جھوٹی گواہی اور خیانت کا ذکر کیا گیا تھا۔ پھر عورتوں کے درمیان قیام عدل کا مسئلہ بیان ہوا اور یتیموں کے بارے فرمایا کہ ان کے ساتھ انصاف سے رہو۔ ان احکام متفرقہ کے بعد اب یہ بات حکام کو، ارباب اقتدار کو بتائی جا رہی ہے کہ تمام مقدمات کا فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو۔ یہ نہ دیکھا کرو یہ آپ کا اپنا آدمی اور یہ فلاں ہے۔ کسی کی کوئی رعایت رکھنے کی اجازت نہیں۔ جس ملک میں یہ کام شروع ہو جائے کہ اپنوں کی رعایت رکھی جائے، چاہے وہ مجرم، ڈاکو، چور، لٹیرا، قاتل کیوں نہ ہو، جب اس کی رعایت رکھی جائے اور غریب اگر اس پر جرم ثابت نہ بھی ہو تب بھی اس کو پسا جائے، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ ملک ہمیشہ نیچے جائے گا، وہ ہمیشہ پستی کا، ذلت کا شکار ہوگا۔ کامیابی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس ملک میں عدل و انصاف ہو۔ جس گھر میں عدل و انصاف نہ ہو وہ گھر مٹ جاتا ہے، جس ملک میں عدل و انصاف نہ ہوگا وہ ملک بھی مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کسی کی رعایت مت رکھو، اور گواہوں کو حکم دیا کہ سچ کے ساتھ، صداقت کے ساتھ شہادت دو۔ کسی کی رعایت رکھتے ہوئے شہادت دینے کی اجازت نہیں ہے کہ فلاں آپ کا رشتہ دار ہے، عزیز، آپ اس کی رعایت میں آپ ڈنڈی مار لیں، نہیں۔ یہاں تک کہ گواہی کے معاملے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں ان کی رعایت کی اجازت بھی نہیں ہے۔ آج کل تو گواہوں کو گواہیاں پڑھائی جاتی ہیں نا، یوں یوں آپ کہیں گے پھر مسئلہ حل ہو۔ گواہی وہ ہوتی ہے جو اپنی آنکھوں سے موقع محل پر دیکھی ہے، بس وہ بتا دیں آگے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو گواہیاں پڑھائی جائیں، اور جب سچی گواہی دی جاتی ہے تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ حضرت مولا یحییٰ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کا مشہور و معروف واقعہ ہے، ایک مسلمان اور ہندو کے درمیان زمین کا جھگڑا تھا انڈیا میں۔ تو مقدمہ چل رہا تھا زمین کا، ایک کہتا تھا میری ہے، دوسرا کہتا تھا میری ہے۔ کرتے کرتے مسلمان نے چلاکی یہ کی، کہنے لگا کہ اس زمین کا اگر فیصلہ میرے حق میں ہوا نا میں مسجد بنا دوں گا، اور ہندو نے کہا اگر یہ زمین کا فیصلہ میرے حق میں ہوا تو میں مندر بنا دوں گا۔ اب معاملہ مذہبی شکل اختیار کر گیا، ادھر سے سارے ہندو جمع ہو گئے، ادھر سے سارے مسلمان جمع ہو گئے، معاملہ عدالت میں چلتا رہا۔ بالآخر وہ جو ہندو تھا اس نے عدالت کو لکھ کے دے دیا کہ مسلمانوں کے مولانا یحییٰ کاندلوی جو ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ ہندو بیچارے تو ہو گئے پریشان کہ یہ کیا کیا اس نے، ظاہر مسلمان نے کس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے؟ مسجد کے حق میں نا۔ اب معاملہ انہوں نے مذہبی شکل کے ساتھ رنگ دیا تھا۔ بہرحال مولانا یحییٰ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ عدالت پہنچے، بلایا گیا، بیٹھے، انگریز جج تھا، انگریز کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، انگریز جج تھا۔ اس نے پوچھا بتائیں مولانا آپ کی گواہی پر فیصلہ موقوف ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ ان کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ زمین اس کی ہے، ان کا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی نہیں ہے۔ زمین کس کی حقیقت میں؟ دلائل اور قرائن کیا بتا رہے ہیں کس کی ہے؟ ہندو کی ہے۔ یہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمان پریشان، ان کو پسینے چھوٹ گئے کہ مولانا نے تو ہمارے ہاتھ سے زمین نکال دی، اب ہندوؤں کا مندر بنے گا۔ بہرحال فیصلہ ہو گیا کس کے حق میں؟ ہندوؤں کے حق میں۔ یہ زمین کس کی ہے؟ ہندوؤں کی، مسلمانوں کی؟
اور ہندوؤں نے کیا منصوبہ بنایا تھا کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ مندر بنائیں گے۔ اب سچ کی برکت آپ دیکھیے، جج نے تو تاریخی جملہ جو لکھا کہ مسلمان ہار گئے اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے اسلام جیتا۔ اسلام کیا کہتے ہیں؟ سچ بولو، اسلام جیت گیا، مسلمان تو ہار گئے۔ بہرحال عدالت سے فارغ ہوئے، وہ ہندو رات کو مولانا کاندلوی کے گھر پہنچے، حضرت سے کہنے لگا حضرت آپ نے جو فیصلہ کیا ہے سچ کی بنیاد پر کیا ہے، لہذا اسلام اتنا سچا مذہب ہے جو سچائی کی ترغیب دیتا ہے، تو میں مسلمان ہوں تو مجھے مسلمان کر دیجیے۔ بالآخر وہ ہندو مسلمان ہوا اور اس کے ساتھ اور بھی بے شمار ہندو مسلمان ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ کل آپ نے پھر عدالت میں آنے، پھر عدالت میں پہنچے، میری فیصلہ تو ہو گیا، اب کیا کرتے ہیں عدالت میں بلا کے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے کل پھر عدالت میں آنے۔ پھر عدالت میں گئے، اب اس ہندو نے لکھ کے دے دیا کہ زمین میری تھی، میرے حق میں فیصلہ ہوا، میں ہندو تھا، اب اسلام کی سچائی کو دیکھ کر میں مسلمان ہو گیا، اب میں لکھ کر دیتا ہوں کہ یہاں پر میں خود مسجد بناؤں گا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جب سچی شہادت ہو تو یہ فائدہ اس کا ہو جاتا ہے کہ مسلمان بدنامی سے بھی بچ گئے اور مسجد بھی بن گئی اور غیر مسلموں کے اسلام کا سبب بھی بنا۔ اب آگے اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی کہ تورات اور انجیل میں، اگر اس آیت کو آپ دھیان سے دیکھیے، تورات اور انجیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہیں، آپ کی بشارات موجود ہیں تورات انجیل میں۔ تو یہودی اور عیسائی کیا کرتے تھے؟ ان کو چھپاتے تھے۔ کیوں چھپاتے تھے؟ کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے تم ان بشارات کو کیوں چھپاتے ہو، سچی گواہی کیوں نہیں دیتے کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں؟ بہت سارے مقامات پر یہودیوں کی مذمت بیان کی کہ رشوت اور حرام خوری میں مشہور ہیں، اکالون للسحت، کتاب الہی میں رشوتیں لے کر تحریفات کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ جھوٹ مت بولو، خیانت مت کرو، سچی گواہی دو، تمہاری تورات میں آخری نبی کی علامات اور نشانیاں موجود ہیں، وہ گواہی دو۔ تو اس لیے فرمایا کہ سچی گواہی پر مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ قائم رہو۔ آج کے دور میں نام نہاد مسلمان بھی یہودیوں کے نقش قدم پر جا رہے ہیں، یہودیوں کے نقش قدم پر جا رہے ہیں، ان کی عادات، ان کے اطوار، ان کے طریقے، ان کی رسومات، اس کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمام معاملات میں انصاف پہ قائم رہنے والے بنو، اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی دینے والے بنو، اگرچہ اس کا نقصان تمہاری جانوں کا ہی کیوں نہ ہو۔ سچی گواہی میں اگرچہ تمہارا نقصان کیوں نہیں ہوتا، تمہاری زمین جائیداد کیوں نہیں جاتی، لیکن گواہی سچی دینی، یا تمہارے والدین یا رشتہ دار یا دوست احباب وہ اس نقصان کی زد میں کیوں نہیں آتے، لیکن گواہی کے معاملے میں کسی کی طرف جھکاؤ اختیار نہیں کرنا، کسی کی کوئی رعایت نہیں کرنی کہ میرے والدین ہیں، نہیں، جو حق ہے وہ بتانا ہے، حق پر دوسرے کا ساتھ حق کی بنیاد پر دینا ہے، حق کو نہیں چھپانا، چاہے کسی کا نفع ہو یا نقصان ہو۔ اور گواہی میں کسی مالدار یا محتاج کی بھی کوئی رعایت نہ رکھو کہ مالدار کی رعایت رکھوں گا شاید مجھے کچھ دے دیں، اور غریب یا فقیر کی رعایت رکھی کہ چلو یہ فقیر آدمی یا غریب آدمی ہے، اس کو کچھ مل جائے۔ فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ یہ سنا یہاں پیپل کالونی میں ایک بندہ تھا، چوریاں کرتا تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، تو اس کو لوگ سمجھاتے تھے، وہ کہتا تھا کہ بھائی یہ غریب لوگوں کا حق ہے، یا امیر لوگ غریبوں کو پیسے نہیں دیتے، اس لیے میں ان کی چوریاں کر کے غریبوں کو دیتا ہوں۔ ایسے پاگل بھی ہوتے ہیں۔ تو کسی محتاج یا فقیر کی رعایت بھی نہ رکھو، زیادہ ہمدردی تم نہیں کرنے والے، اللہ زیادہ ہمدردی کرنے والے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو زیادہ ضرورت ہے، تم زیادہ خیرخواہ نہ بنو اس معاملے میں، تم سچی گواہی دو، بس جو سچ ہے وہ بتاؤ۔ گواہی میں نفسانی خواہشات پر نہیں چلنا، بات کو گول مول، یہ جو زبان کو دبانے کا ذکر آیت میں آپ نے پڑھ لیا نا،
گول مول کر کے بات نہیں کرنی، زبان دبا کر بات کو گما پھرا کر نہیں کرنا کہ بات کا مفہوم ہو جی نہیں ہو یہ ادھر ادھر کر کے بات گما کر بات کہیں اور نکالنی. ایسی بالکل صاف اور واضح کھل کر بتاؤ جو دیکھا ہے. اگر حق کی گواہی سے اعراض کرو گے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، وہ تمہیں سزا دے گا. گواہی یاد رکھے اہم ترین منصب ہے، اہم ترین عمل ہے. لیکن آج کل ناانصافی، غداری، خیانت، بددیانتی، چوروں، لٹیروں اور ایسے لوگوں کی وجہ سے گواہی کا مسئلہ بہت زیادہ مشکل بن گیا ہے. آج کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے سامنے معاملہ دیکھے بھی گواہی دینے کے لیے جاتے ہیں، گواہی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ نہیں. اس کو پتہ ہے میں عدالت جاؤں گا تو آج کل عدالت میں جو سلوک مجرم کے ساتھ ہوتا ہے وہی گواہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. عدالت کو اتنا نہیں پتہ یہ گواہ ہے، یہ مجرم نہیں ہے. یہ گواہ ہے صرف. جہاں پر مجرم کو رکھا جاتا ہے، گواہ کو رکھا جاتا ہے، تاریخ پہ تاریخ، دن پہ دن، پورا پورا دن لائن میں، پورا پورا وقت ضائع، دن ضائع. وہ اگر ملازم ہے، وہ مزدور ہے تو اس کی تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، پیسہ لگ رہا ہے. یہ سب ناانصافیاں اور زیادتی ہیں. یہ انگریز کا قانون ہے، اسلام کا قانون یہ نہیں بتاتا. اسلام کا قانون کیا ہے؟ جب گواہی ثابت ہوگی، دو گواہوں نے جا کر گواہی دے دی، اسی وقت فیصلہ کر دیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ 14-15 سال عدالت میں کیس لگا ہوا ہے، 15 سال جا کے کیا جاتا ہے بندہ مجرم ہی نہیں ہے. یہ 15 سال اس نے قید میں گزارے، یہ اللہ کو جواب کون دے گا؟ یہ سارے لوگ اس میں رگڑے جائیں گے جنہوں نے اس کو اتنا عرصہ اس کو قید میں رکھا. کتنے کیس پاکستان میں سامنے آتے ہیں کہ 10 سال بعد جا کر، 20 سال بعد جا کے ثابت ہوتا ہے فلاں بندہ بس ایسے ہی اس پر الزام تھا، وہ بری ہے، اس پر کوئی جرم نہیں تھا، جھوٹ بول کے اس کو رکھا گیا. تو تمہاری عدالتوں اور تمہاری تاریخوں کا کیا فائدہ؟ یہ کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ اس لیے آج کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو ادھر سے بھی افراد تفریط ہوتی ہے. اور پھر گواہی کے معاملے میں جو فریق مخالف ہوتے ہیں وہ سمجھتے جی فلاں آدمی نے میرے بارے میں گواہی دی ہے کہ اس نے یہ کام کیا، چوری کی ہے، ڈاکہ کیا ہے. وہ اصل مدعی تو سائڈ پہ، وہ پہلے گواہ کو سائڈ پہ لگاتے ہیں. ایسے ہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پہلے وہ گواہ سے نمٹتا ہے. یعنی سب زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہاں، گواہ کے لیے یہ بات یاد رکھیے، گواہی پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. ہاں، کرایہ، کھانا وغیرہ یہ لے سکتا ہے. فرمایا گواہی میں نہ محبت کا دخل ہو نہ عداوت کا دخل ہو. محبت کا دخل ہوگا تو پھر گواہی میں گڑبڑ ہوگی، عداوت کا دخل ہوا تو پھر گواہی میں گڑبڑ ہوگی. یعنی ایک فریق کے ساتھ عداوت ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، تو اس کے خلاف تو جان بوجھ کے جھوٹ بول کے غلط گواہی دے گا. اور اگر ایک کے ساتھ محبت ہے، اس کی محبت میں آ کر جھوٹی گواہی دے گا اس کو بچانے کے لیے. ہوگا کہ نہیں ایسا؟ تو گواہی میں محبت یا عداوت کی کوئی رعایت نہیں رکھنی. صحیح گواہی میں رکاوٹ دو طرح سے ہی پڑتی ہے، بوجہ محبت، بوجہ عداوت. اور دوسری بات فرمائی کہ فقیر کے اوپر رحم کرتے ہوئے غلط گواہی نہ دو. یہ نہ کہو جی فقیر ہے چلو اس کا کچھ بن جائے گا. نہیں، آپ اتنے زیادہ خیر خواہ نہیں ہو، اللہ کو پتہ ہے تم نے گواہی انصاف کے ساتھ دینی ہے. اور جو آدمی اپنی مرضی کرتا ہے وہ سمجھے کہ اتباع ہدا نہیں، اتباع ہوا کر رہا ہے. حالانکہ ہوا کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ہدا، ہدایت کی اتباع کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہدایت کی اتباع کرو. اتباع ہدا مقصود ہے، ہوا مقصود نہیں ہے. ہدا کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو حکم ہے اس کے مطابق چلو، یہ ہے اتباع ہدا، ہدایت کی اتباع. اور ہے کہ اتباع ہوا خواہشات نفس، مطلب یہ جو دل میں آئے کرے، جو جی میں آئے کرے، چاہے بینر اٹھا لے میرا جسم میری مرضی، یہ اتباع ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو خواتین کو جو حقوق دیے ہیں وہ اس کے مطابق چلنا یہ اتباع ہدا ہے. اور اپنی مرضی کے حقوق بنوانا یہ اتباع ہوا ہے. قوانین کی پابندی کرنا، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالنا، یہ اتباع ہدا ہے. اور اتباع ہوا میں انسان ضابطے اور قانون کو ترک کر دیتا ہے، اپنی خواہش پہ چلتے ہیں، بس اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں. آج جتنی بھی خرابیاں ہمارے ملک میں یا معاشرے میں ہو رہی ہیں، برائیاں جنم دے رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہر آدمی چاہتے ہیں میری مرضی، جیسے میں چاہوں ایسے ہو جائے. آج دین پہ حملہ کرنے والے من مانی تفسیر کیوں کرتے ہیں؟ یہ اتباع ہوا تو ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق وہ قرآن اور حدیث کی تفسیر کرتے ہیں. کہیں حدیث کے انکار کر دیا
کہیں ختم نبوت کا انکار کر دیا، کہیں ناموس صحابہ کا انکار کر دیا، کہیں ازواج مطہرات پہ تبرہ کر دیا. یہ سب اتباع ہوا کی زد میں آ کر ہوتا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے. ایک نقطہ سمجھیں، اگر سارے لوگ ہی قانون اور ضابطے کو چھوڑ دیں اور اپنی مرضی کرنے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ زمین میں کیا ہو؟ فساد برپا ہو جائے. ہر آدمی اپنے دل کی بات کی اتباع کرے تو کیا ہر آدمی کی اپنی مرضی اور خواہش ایک جیسی ہوگی؟ سارے لوگوں کی خواہش ایک جیسی ہوتی ہے؟ ایک جیسی تو نہیں ہوتی، تضاد ہوتا ہے. تو جب تضاد ہے، ہر آدمی کی خواہش مرضی الگ الگ ہے، چاہت الگ الگ ہے، ایک چاہے گا یوں ہو جائے، دوسرا چاہے یوں ہو جائے، تیسرا چاہے یوں ہو جائے، تو یہاں پر تو لاکھوں خواہشیں ہوں گی. ہر خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو جب حالات ایسے بنے گے، ہر آدمی اپنی اپنی مرضی چاہے گا تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، قتل و غارت گریاں ہوں گی. تو لہذا آسان راستہ یہ ہے اپنی خواہشات کو مٹا کر اللہ کے قانون کی پابندی اور رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع ہو، اتفاق اور اتحاد ہو جائے گا، سب لڑائیاں جھگڑے مٹ اور مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اگلی آیات کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. ربط کیا ہے؟ پچھلی آیت میں ابھی آپ نے پڑھا شہادت کا تذکرہ، حق کے ساتھ گواہی دینی ہے. اس سے قبل تقوی کی تاکید کی گئی، کفر سے بچنے کی ترغیب دی گئی اور آخرت کے ثواب کی ترغیب دی گئی تھی. تو یہ تمام چیزیں کب ملتی ہیں؟ تقوی، طہارت، نیت ثواب، عدل و انصاف، اس پر یہ ساری چیزیں موقوف ہیں. اور پھر یہ چیزیں موقوف ہیں ایمان پہ. بغیر ایمان کے ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ان سب کا دار و مدار ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت پہ ہے اور قیامت پہ ہے. تو اس لیے اب اس آیت میں ایمان کے 5 ارکان کو بیان کیا اور بتایا گیا کہ کون سا ایمان معتبر ہے اور کون سا غیر معتبر ہے. اللہ پہ ایمان نمبر 1، نمبر 2 اس کے رسولوں پہ ایمان، نمبر 3 تمام فرشتوں پہ ایمان، نمبر 4 تمام کتابوں پہ ایمان، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان. تو ان 5 ایمانیات کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا. فرمایا جو اخلاص سے ایمان لائے گا، دل سے ایمان لائے گا، وہ معتبر ہوگا. جو دل سے ایمان نہ لائے، متذبذب ہو یا ظاہری طور پر بس اقرار کرتا ہو یا انبیاء کے درمیان تفریق کرتا ہو کہ ایک نبی کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتا، کسی کو مانا کسی کو انکار کر دیا، یا کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتا، یا انبیاء کی بات کو حجت اور دلیل نہیں مانتا، جیسے منکر حدیث انبیاء کی بات کہتے جی نبی کی بات ہے، نبی انسان ہے تو انسان کی بات دلیل تھوڑی ہی ہوتی ہے. تو یہ آدمی کیا ہے؟ منافق ہے. ان کے ساتھ محبت کرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. ضمناً اہل کتاب کا بھی یہ شاید سے رد کر دیا کہ وہ دعوت و اسلام کا کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے باوجود نشانیاں اور بشارتیں جاننے کے. جیسے منافقین خاندان طعمہ بن عبیرک، اس کو بچانے کے لیے اس کی رعایت رکھتے تھے اور جھوٹی گواہی دیتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے. یہی اہل کتاب کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کو چھپا کر جھوٹی گواہیاں دیتے تھے. تو فرمایا اے مسلمانوں، ایمان لاؤ اللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور قرآن سے پہلی جو کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ. 3 چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر اس آیت میں کیا. 3 چیزیں کیا؟ اللہ پر ایمان، یعنی اس کی ذات صفات سب اس میں آ گئی. نمبر 2 اس کے رسول پر ایمان. نمبر 3 قرآن اور دوسری کتب سماویہ پر ایمان. تو یہ 3 باتیں اس آیت میں آئیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی اس آیت میں تو 3 ہی باتیں ہیں، ملائکہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے. تو جواب یہ ہے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ انبیاء اور کتب پر ایمان لانا ملائکہ اور آخرت پر ایمان لانے کو مستلزم ہے. جب ایک آدمی نبی پر اور کتابوں پر ایمان لا رہا ہے تو گویا وہ انبیاء
پر جب ایمان لا رہا ہے تو گویا فرشتوں اور آخرت کو بھی مان رہا ہے، تبھی تو ایمان لا رہے. تو یہ 3 امور عقائد کا خلاصہ ہیں. اس آیت میں اجمالاً 3 چیزوں کا ذکر کیا، تو اب اگلی آیت کے اندر باقی 2 کا ذکر بھی تو ہے نا. اگلی آیت میں آخرت اور فرشتوں کا ذکر بھی آ گیا، لہذا اعتراض کی کیا ضرورت ہے. تو اگلی آیت میں جانے سے پہلے یہاں پر ایک بات سمجھاتا چلوں. یہاں پر آپ کے ذہن میں ضرور اشکال آ رہا ہوگا، اگر ذرا آپ آیت کو دوبارہ ایک نظر دیکھیے، اپنے سامنے کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر، کتابوں پر ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. یہ تو تحصیل حاصل ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کہا جاتا یا ایھا الناس، اے لوگو ایمان لاؤ، یا کفار کو کہا جاتا ایمان لاؤ، پھر تو بات سمجھ آتی تھی. منافقین کو کہا جاتا ایمان لاؤ تو بات سمجھ آتی تھی. آیت یہ بتا رہی ہے کہ ایمان والوں ہی کو کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. وہ تو پہلے سے ایمان والے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ تو ایسی ہو گیا نا، بس یہ سب نے تحصیل حاصل ہوگی. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. کیا مطلب اس بات کا؟ جو آپ سمجھیے. مطلب یہ ہے کہ ایک ہی چیز میں اجمال اور تفصیل کے اعتبار سے فرق بھی ہوتا ہے. اجمال اور تفصیل کے اعتبار سے ایک ہی چیز میں فرق بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ ابتدائی درجے میں اور انتہائی درجے میں بھی فرق ہوتا ہے، اور ظاہر اور باطن میں بھی فرق ہوتا ہے. 3 جواب میں نے عرض کر دیے، اب ان کا خلاصہ سمجھیے. یا اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کہا جا رہا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اجمالاً ایمان قبول کیا ہے، تو اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ تفصیلاً بھی ایمان لاؤ. تم جو کہتے ہیں نا کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، اب انہیں کہا جاتا ہے کہ بالتفصیل ایمان لاؤ. اپنے عقیدے کو درست کرو، یا آگے جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ان ساری چیزوں پر ایمان لاؤ. اجمال کے بعد تفصیل بتائی جا رہی ہے. جیسے آپ یوں سمجھیے، ایک کافر آدمی آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، کہتے جی مجھے مسلمان کرو، آپ نے کلمہ پڑھا تو اسے کیا کر دیا؟ مسلمان کر دیا. تو مومن ہو گیا نا، کلمہ تو اس نے پڑھ دیا، مومن بن گیا. اب اسے آگے تفصیلات بتائی جائیں گی کہ جب آپ مومن بن گئے ہو تو اب مزید چیزوں پر بھی ایمان لانا ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، ان ساری چیزوں پر، کتابوں پر ایمان لانا ہے. اب اس کو نماز سکھائی جائے گی، اس کو روزہ سکھایا جائے گا، اس کو زکوٰۃ کے مسائل سکھائے جائیں گے. تو اب پہلے اجمالاً وہ مومن ہو گیا، اب تفصیلاً سارے اعمال جو ہے ان پر عمل کرنے کا اور ان پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا. ایک جواب. دوسرا جواب، ابتدائی اور انتہائی درجے کا فرق بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا، کیا مطلب؟ ابتدائی درجہ ناقص ہوتا ہے اور انتہائی درجہ کامل ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ سرسری طور پر ایمان لائے ہیں، اب اپنے ایمان کے اندر کمال پیدا کریں، جن چیزوں کا آگے ذکر آ رہا ہے انہیں قبول کریں. اور تیسرا جواب یہ ہے، منافقین کا تذکرہ چونکہ چل رہا ہے تو انہیں سمجھانا مقصود ہے کہ بظاہر منافق اپنے آپ کو مومن کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں. تو منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب وہ لوگوں جو بظاہر اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو، دل سے ایمان لاؤ. اور چوتھا جواب اس کا یہ ہے، اگر یہ خطاب اہل کتاب سے ہو تو مطلب یہ ہوا کہ جو انبیاء سابقین پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، انبیاء سابقین پر تمہارا ایمان تھا، تو اب نبی آخر الزمان پر بھی ایمان لاؤ، لہذا کوئی تحصیل حاصل نہیں ہے. تو اس آیت میں 7 تفصیلات بیان کر دی گئیں. پچھلی آیت میں اجمالاً 3 چیزوں کا ذکر کیا تو اس میں سبھی کا ذکر کیا. فرمایا جو شخص اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، منکر ہے وہ، اس کا انکار کرتا ہے، تو دور کی گمراہی میں جا پڑا. یعنی حد درجے کا گمراہ ہے یہ شخص. اللہ کے انکار تو کھلی گمراہی ہے، اور باقی انبیاء کے انکار در حقیقت کس کے انکار ہے؟ اللہ کے انکار. اللہ کی کتابوں کا انکار اللہ کا انکار ہے، فرشتوں کے انکار اللہ کا انکار ہے،
فرشتے چونکہ بندے اور اللہ کے درمیان رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ ہیں، بندے اور اللہ کے درمیان بات کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، تو جو آدمی فرشتوں کو انکار کرتا ہے تو گویا وہ اس بات کا ہی انکار کرتا ہے کہ اللہ نے بندوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا. جیسے کہ جناب سر سید خان صاحب بھی فرشتوں کے منکر تھے، تو بہت سارے طبقے ایسے ہیں جو فرشتوں کے انکار کرتے ہیں کہ فرشتے کوئی چیز نہیں ہے. آگے مرتدین کی مذمت بیان کی گئی ہے. لیکن وہ بات لمبی ہو جائے گی، میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہوگا، بس کر دیتے ہیں. خلاصہ بحث کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ گواہی شہادت انصاف کے ساتھ دینی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی، جس طرح دیکھا جو دیکھا اس کے مطابق گواہی دینی، ایک بات. اور دوسری بات، یہاں پر جو بات اہم بات پڑی وہ کیا ہے؟ ایمانیات کا مسئلہ. اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ. اگر ان ایمانیات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو آدمی کیا ہو جاتے ہیں؟ کافر ہو جاتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی کہتے ہیں میں اللہ کو مانتا ہوں صرف نبیوں کو نہیں مانتا. کیا خیال ہے یہ مومن ہوگا؟ ایک آدمی کہتے ہیں جی میں نبیوں کو مانتا ہوں لیکن اللہ کو نہیں مانتا، تو مومن ہو جائے گا. یا کوئی کہتے ہیں جی میں نبیوں کو تو مانتا ہوں لیکن ان پر آنے والی کتابوں کو نہیں مانتا، تو کیا خیال ہے مومن ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا. مومن بننے کے لیے ان ساری چیزوں پر ایمان لانا لازمی ہے. کچھ پر ایمان لایا کچھ پر نہ لایا تو یہ مومن نہیں ہوگا. جیسے یہود و نصارہ کچھ نبیوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، کتاب کی کچھ بات کو مانا کچھ کے انکار کیا، کتاب کی بات کو حجت نہ مانا، تو یہ مومن کیسے ہو سکتی؟ تو مومن ہونے کے لیے بات ضروری ہے کہ جو چیزیں بھی ایمانیات اور ضروریات دین میں شامل ہیں ان میں سے ہر بات کو مانے. کسی ایک بات کے انکار بھی کیا تو اس سے کافر ہو جائے گا. چلیں.